صاحب یہ حکومت تو خود نہیں جاتی، نہ یہ ریزائن کرے گی. وہ تو ایم کیو ایم کے الطاف حسین صاحب نے بھی مطالبہ کیا گیلانی صاحب سے کہ اگر آپ حالات نہیں کنٹرول کر سکتے ریزائن کریں. تو میں تو الطاف حسین صاحب کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ گیلانی صاحب نہیں ریزائن کریں گے. اچھا کوئی بھی نہیں کرے تو گا. پھر یہ ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، اب عمران بیٹھے ہیں، میں نے ان سے بات کی تھی، ان کے سامنے بات ہو رہی ہے نا. میں نے کہا تھا کہ آؤ اور عملاً کنفرنٹ کرو. میں تحریک انصاف کا ممبر نہیں ہوں، میں قسماً کہتا ہوں میں اگر ساتھ نہیں چلتا اور پہلی گولی نہیں کھاتا تو میری پیدائش پہ لعنت ہے. عمران گواہ ہے. میں نے کہا تھا کنفرنٹ کرو. شروعات کیسے کرنی چاہیے میں آپ کو عرض کروں. انہوں نے جو اپنے گھروں کے اور اپنے دفاتر کے باہر ناجائز قبضہ گروپ خود حکمران پوری سڑکیں گھیر کے بیٹھے ہیں، ان کو ٹھڈے مارو. اپنے ورکر کو لے کے نکلو، میں چلتا ہوں ساتھ، میں ورکر نہیں ہوں تمہارا، میں ایک آرڈنری پاکستانی کے طور پہ تمہارے آگے کھڑا ہوں گا. آئی ول ریسیو دا فرسٹ بلٹ. ٹھڈے مار کے وہ جو انہوں نے اگر میری بات گزارش سن لیں، وہ جو گند بلا انہوں نے سڑکوں پہ رکھا ہوتا ہے، رستے روکے لوگوں کے، اٹھا کے باہر پھینکو. تمہاری اوقات کیا ہے تم. ایک اور بات، کوئی خادم آئے مخدوم آئے، سڑکیں بند، عمران سے پوچھیں، میں نے ان کو کہا تھا کہ عملاً کچھ کر کے دکھائیں، کو ڈیلیور کریں. اور بہت کچھ ہے جو آپ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ڈیلیور کر سکتے ہو. پورا پاکستان عمران کے پیچھے کھڑا ہوگا. یہ اعلان کر دے گا میں نہیں روٹ لگنے دوں گا. تمہیں اپنی جانیں اتنی پیاری ہیں، دفع ہو جاؤ، کوئی اور کام کرو. تم نے لوگوں کی سڑکیں روکی ہوئی ہیں، اگر یہ تمہارے باپ نے تمہیں دی ہیں تو ہمیں ان کی رجسٹریاں دکھاؤ، ورنہ لوگوں کے راستے مت روکو. اور ایک اور فراڈ ہے کہ جب سیکیورٹی کا معاملہ ہو تو بنیادی حقوق سسپینڈ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، بات کرتے ہو عمر بن خطاب کی، بات کرتے ہیں خلفائے راشدین کی. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے. میں نے عمران خان کو یہ کہا تھا، سامنے ہیں، ان سے پوچھیں. عمران خان ہمیں آئیں گے ان کو کنفرنٹ کریں. آپ مجھے بتائیں نا، آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ ڈرتے ہیں کہ جیل نہیں جانا چاہتے؟ دھرنا تو بڑا ہارملیس چیز ہے نا، کسی کا کچھ نہیں بگڑتا. آپ آئے، بیٹھے، نعرے مارے، گھروں گھر ہی چلے گئے. کیا بات ہے؟ یہاں تو کنفرنٹیشن ہوگی، یہاں تو ماریں گے. بتائیں نا جی، کب قدم بڑھا رہے ہیں آپ؟ یا ان کے گھروں سے سڑکیں خالی کرائیں یا یہ ہمیں گولیاں ماریں اور پورا پاکستان کھڑا ہوگا. عمران خان میں نے تب بھی کہا تھا، یہ میرے گھر پہ بات ہوئی تھی، میں نے کہا دیکھو آپ نکلو باہر. یہ صرف سٹیٹمنٹ سے بات آگے نکل گئی ہے. ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے جائیں، یہ جواباً ہمارے سینوں پہ گولیاں ماریں، موسٹ ویلکم. لیکن یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. یہ ملک ہم نے اپنے بچوں کو دے کے جانا ہے. یہ ان بدماشوں کی گردنیں آج اگر ہم نہیں توڑیں گے، کون توڑے گا؟ کیوں جی خان صاحب، کون توڑے گا؟ مبشر، یہ بالکل حسن نثار ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ آتے ہیں ووٹ لے کے خادم اعلیٰ بننے کے لیے، عوام کی خدمت کرنے کے لیے، اور ون پوائنٹ ایجنڈا ہے سب کا، ذاتی مفادات. قبضہ کر لو. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ذرا جا کے دیکھا کریں، ان کے گھروں کے بار بار زمینیں انہوں نے قبضہ کی ہوئی ہیں. اب آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا کہا کہ ایک کانٹریکٹر کو اندر کروا دیا جعلی کیسز میں چیف منسٹر کے آرڈر پہ، کیونکہ اس کے چیف منسٹر ہاؤس کے باہر جو زمین تھی وہ کوئی پارک بننی تھی. یعنی کہ 9 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے. وہ ٹھیک بچارے رو رہے ہیں، سرائکی صوبہ کو شور مچا رہا ہے، کوئی بہاولپور صوبہ شور مچا رہا ہے، کیوں اس کو چیف منسٹر کو 9 کروڑ لوگوں کو نہیں فکر. ایک کانٹریکٹر کو اپنے گھر کے باہر پارک وہ ٹھیک نہیں بن رہی تھی تو اس کو اندر کروا دیا جھوٹے کیس میں. یہ صرف ذاتی مفادات کے لیے آتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، ان کے آپ ذرا پیچھے سے دیکھ لیں کہ ان کو کتنا فکر ہے پاکستان کی، کہ کراچی جل رہا ہے، وہ آصف زرداری بحرین گیا ہوا ہے، نواز شریف عمرہ کرنے چلا گیا ہے. کوئی جب وہ فلڈ آ رہے تھے، زرداری صاحب پہنچے ہوئے ہیں اپنے شیٹو فرانس میں دیکھنے کے لیے 10 دن دورے پہ. یعنی ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس وقت یہاں. کیونکہ جب تک آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جب لیڈران کے پیسے اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں، ایک تو باہر سے وہ مینیپولیٹ ہوں گے. یہ ہمیشہ یہ جو ساری این آر او کی الیکشن لڑی گئی تھی، یہ ساری باہر سے لڑوائی گئی تھی. یہ ساری باتیں بڑی اچھی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس الیکشن کا یہ نتیجہ لیکن ہونا تھا. عمران صاحب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ ایگری کرتے ہیں حسن نثار صاحب کی بات سے، میں تو ایگری کر رہا ہوں، میں تو بالکل، تو کنفرنٹ آپ اعلان کریں نا کہ پہلی تاریخ سے کنفرنٹ کریں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آخر میں فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے، وہ ٹائم ہم فیصلہ کریں گے. آپ ایسا کریں نا، ہم رائے عامہ تیار کر رہے ہیں، آپ ایک ہفتے کی بات دے دیں. نہیں عمران، آپ ان کو دو 90 دن کا نوٹس، 3 مہینے کا، کہ اپنے بندوبست کرو. اچھا بات یہ ہے کہ تم ناجائز، تم سارے قبضہ گروپ کو
اپنی ذاتی سرکاری رہائش گاہوں اور دفتروں حسن کے صاحب بعد سے ادھر دیکھ کے وہ سارا کچھ تم اٹھاؤ. اگر زندگی عزیز ہے گھر جاؤ, اگر بزدل ہو تو گھر جاؤ. عمران ورنہ خان چھوڑو. اگر نہیں, میری بات. اور جی. دوسری بات, اگر کسی نے سڑک روکنے کی کوشش کی, میں چڑھاؤں گا گاڑی اپنی. میں بھی تیار, میں بھی تیار. آپ بھی تیار ہیں عمران, چلیں آپ لیڈ کریں, ہم کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. عمران خان اگر آپ نے ان سیاسی قابضین کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو میں اور حسن نثار آپ کی پہلی گاڑی میں آگے چلیں گے. چلیں, یہ ہمارا وعدہ ہے. آپ ڈیٹ اناؤنس کریں آج. میں اپنے آپ کو انقلابی سمجھتا تھا, آپ دونوں تو میرے سے بھی آگے نکل. نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہفتے کا ٹائم دے, ختم ہو گئی بات اپنا. ابھی 90 دن کا ٹائم میں دے آپ دیں. کو یقین دلاتا ہوں. 90 ایک منٹ, میں بالکل ایگری نہیں کرتا. ایک منٹ سڑکوں پہ ہوگا انشاءاللہ. نہیں, ایک سڑکوں پہ نکلیں گے. ایک منٹ, لیکن میں حسن نثار صاحب سے رکے گی گجرانوالہ. ایک منٹ, میں نے لانگ مارچ نہیں کرنی ہے. میں نے لانگ مارچ نہیں کرنی ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے. میں نے سیاسی قابضین کو ان کے یعنی جو انہوں نے ناجائز قبضے کیے وہاں سے اکھاڑنا ہے. میں اس سے اگری کر رہا ہوں. اور سڑکیں اگر یہ روکیں گے تو ہم ان کے رستے روکیں. بالکل, ہم کھڑے ہو جائیں گے وہاں پہ, دیکھتے ہیں کس کا روٹ لگتا ہے. اب کر کے دکھائیں. پولیس کا بندہ ہے, اس کے اوپر گاڑی چڑھاؤ. لیکن میرا ملازم ہے. لیکن حسن نثار صاحب سے میرا ایک بات پہ اختلاف ہے. یہ 90 دن کا ٹائم دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 90 دن میں تو ملک پتہ نہیں رہے کہ نہ رہے. یہ پتہ نہیں کیا حال کر دیں گے. 90 دن اس لیے تمام حجت پورا ہو جائے, اس ملک کے عوام جان جائیں کہ کوئی ایجیٹیشن نہیں, عمران خان کوئی مہم جو آدمی نہیں. پورا ٹائم دیا ہے, آرگومنٹ کرو, بات کرو ہمارے ساتھ, ورنہ یہ بدماشی ہم جبرن ختم کریں گے. جبرن کریں گے. حسن نثار صاحب, عمران خان صاحب, آفٹر بریک ٹیک اے بریک.